یہ بچوں کو سمجھائیے آپ کہ میں نے کئی دفعہ کہا ہے بڑا اہم مسئلہ ہے یہ. اگر نعرہ حیدری لگتا ہے تو اس طرح سے جواب میں یادی نہ کہا جائے کہ کسی صوفی بزرگ درویش کے عرس کا نعرہ لگ رہا ہے. خوب توجہ کیجیے گا, فرش اعضاء کی طہارت فرش اعضاء کی طہارت ہے. یہ میں یہاں پر الحمد نہیں لگتا. خوب توجہ کیجیے گا, وقار کے ساتھ, تہذیب کے ساتھ, تمیز کے ساتھ. ابو الفضل عباس کو دیکھا ہے زینب کے خیمے میں کیسے جاتے ہیں؟ ابو الفضل عباس کو دیکھا ہے حسین ابن علی کے پاس کیسے حاضر ہوتے ہیں؟ آپ کی میری اوقات ہے کیا؟ قدموں کی خاک ہے؟ نہیں سرکار, ذوالجناح کے قدموں کی خاک نہیں ہے. اوقات میرا ہے ہر انسان. جو شاعر قصیدہ خان, خوب ہمیشہ کہا ہے میں نے, ہر سال کہا ہے اور کہتا رہوں گا, کہ جو کسی صوفی درویش عارف کو اس مرحلے پر لے آئے کہ وہ سمجھنے لگے ابو الفضل عباس سے بالش دو بالش کا فاصلہ ہے, واللہ خدا کی قسم یہ وہ شخص ہے جو ابو الفضل عباس کو اپنی زبان سے قتل کر رہا ہے. تم اس نجاست کو لا رہے ہو امام باڑے میں. کسی نے ڈونر نے, وہ ڈونر بھی پگلا, 4 روپے کے آ گئے, 9 دولتیوں کے پاس اپنی اوقات بھول گئے. اب پھدک کر اچھل کر دائرے تطہیر میں قدم رکھنا چاہ رہے ہو. اوقات میں رہو, اپنی پیسہ خرچ کرو وہاں پر کہ جہاں مادر گرامی سید الشہداء خوش ہو. آپ کو جس نے پیسہ دیا آپ گنگنانے لگے. کسی صوفی قلندر درویش کی اوقات کیا ہے ابو الفضل عباس کے سامنے؟ سرکار یہ زہیر ابن قین کے بالوں پر جھڑ چکے ہیں, مسلم ابن اوسجہ کے بالوں پر جھڑ چکے ہیں. بریر کی حیثیت نہیں ہے یہاں پر عابس ابن شبیب شاکری کی حیثیت نہیں ہے. یہاں پر شہداء کربلا جو رسول خدا کے گھرانے سے باہر کے ہیں ان کی حیثیت نہیں ہے ابو الفضل عباس کے سامنے. جن کے ذریعے زمین کربلا کا وہ حصہ پاک ہو گیا وہ حیثیت نہیں رکھتے, اور آپ قلندر صوفی درویش کو لے کر آ رہے ہیں. اور اس کے بعد بچے یہ کہیں کہ جب ہو تو قلندر کا بھی ذکر کیجئے کسی کا. صوفی قلندر ایک عہدہ ہے, کوئی شخص نہیں ہے, یاد رکھیے گا. علم تصوف میں, علم عرفان میں قلندر ایک عہدہ ہے, شخص کا نام نہیں ہے. جب آپ کہتے ہیں آیت اللہ, کسی شخص کا نام نہیں ہے, عہدہ ہے. جب آپ کہتے ہیں انسپیکٹر صاحب تو عہدہ ہے, شخص نہیں ہے. لہٰذا درویش صوفی کو لا رہے ہیں اور اس کے بعد بچے یہ آ کر کہیں, خود مجھ سے کہا گیا سرکار 8 محرم کی مجلس سے پہلے کہ آج ہے تو ابو الفضل عباس کی شب, لیکن آپ فلاں درویش عارف صوفی کے فضائل پڑھیے. اس بچے کے ذہن میں یہ نجاست آئی کیسے؟ کیونکہ تمہارے پاس 4 ٹکے آ گئے تھے, بےہودہ بے ڈھنگا قسم کا ڈونر آیا, اس نے اس پر بھی پڑھیے اس پر بھی پڑھیے. اما تم فلمی گیت لکھنے والے ہو, تم ہو کون کہ جتنا پیسہ ملا جس نے آ کر کہہ دیا تم نے آ کر قلندر صوفی درویش کی شان میں. اور اس کے بعد یہ شعر جاہل مجمع, خوب سمجھے گا, لعن اللہ من جہل حقک واستخف بحرمتک. لعنت ہے اس پر, میری نہیں, 5ویں 6 امام کی. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ جس کا احترام سید الشہداء کریں, ہمارے حرم سے الگ حرم بنے, ہمارے قدموں میں دفن نہ ہو تاکہ لوگ اس کا قصد کر کے زیارت پہ جائیں, اور اتنی عزت ملے کہ لوگ بی بی ام البنین کی نظر کریں تو امام زمانہ نظر کو پورا کروائیں. خوب توجہ کیجئے گا. اب آپ فیس بک پر یہ شعر تقسیم کریں کہ جو پانی عباس کے مشکیزے میں بڑھ گیا تھا وہ فلاں قلندر اپنے روزے پر بانٹ رہا ہے. خاک ہو ایسے شاعر پر, لعنت ہو ایسی فکر پر, اس نودولیت لیے پر, اس نجس پیسے پر, اس قصیدہ خان پر جس کو عقل نہیں ہے. تم جناب سیدہ کے دسترخوان کے ٹکڑے چن کر میں بھی آپ بھی سب کھا رہے ہیں. خوب توجہ کیجئے گا اس بات کو. مانا کس کی طرف آپ کا اشارہ تھا؟ شخص میں اپنے نہ دل میں لاتا ہوں نہ میرے دماغ میں. کوئی بھی ان صفات پر پورا اترے اس کے ساتھ ہماری مخالفت ہے. ہماری کیا 5 اور 6 امام کی. مت سنیے, بچہ اگر آپ کا ایسے قصیدے سن رہا ہے, بیٹا یہ شعر غلط ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ برے الفاظ استعمال کیجئے اس قصیدہ خان کے لیے. الفاظ دیکھیے کیا ہیں, چھانیے اس کو. کہاں جا رہے ہیں آپ سرکار؟ کس جگہ پر جا رہے ہیں؟ لعن اللہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ امامت دیکھ رہی تھی کہ کل ابو الفضل عباس کے ساتھ لوگوں کو جوڑا جائے گا.